حضرات حضرات ایک بار پھر تہذیب و تمدن اقدار و اخلاقیات ہوئی اڑن چھو، ایک بار پھر ایک عورت کی ماہواری کا ذکر ہوگا کو بکو۔ ویلکم ٹو عدت کے سیزن 2۔ ایک قیدی سے یہ نظام ایسا ہارا ہے کہ اسے اب ایک عورت کی عدت کا سہارا ہے۔ اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا ہے، ایک بار پھر عدالت میں عدت کیس لگا دیا ہے۔ شرم و حیا کی ساری دیواریں گرانے لگ رہے ہیں، ایک عورت کی ماہواری کے پوسٹر چھپوانے لگ رہے ہیں اور چھپوا کر راہوں چوراہوں اور گزرگاہوں پر چپکانے لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ جانے کون سا معاشرہ بنانے لگ رہے ہیں، نہ جانے کون سی بستی بسانے لگ رہے ہیں۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں سوچنے والے مفکروں اور دانشوروں کو ملک سے بھگانے لگ رہے ہیں اور رات کی زحمت کو بلانے لگ رہے ہیں۔ جعلی مینڈیٹ والی جال سازی، نوسر بازی، رنگ بازی، مقدمے بازی اور نئی نئی قانون سازی پر کھڑی حکومت، جعلی خبریں پھیلانے کے نام پر 25 کروڑ رعایا میں سے سوال اٹھانے والے اور مخالفین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا بھائی صاحب، جس کے لیے اپنے مطلب کا قانون مادر وجود میں لایا گیا ہے، جس کی پہلی مثال پیش کرتے ہوئے پنجاب کی مہارانی یعنی نظام کی لاڈو رانی کی شان میں گستاخی کرنے کے الزام میں ایک بندے کو دھر لیا گیا ہے۔ لہذا مجھ سمیت ان کے پاؤں میں رینگنے والے تمام 25 کروڑ کیڑے مکوڑے اور ان چند خاندانوں کا بوجھ اٹھانے والے یہ گدھے اور گھوڑوں کو مطلب کیا جاتا ہے کہ خبردار ایسی بات کی جو پنجاب کی مہارانی اور نظام کی لاڈو رانی کی طبیعت پر گراں گزری تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ہاں جی، اب آپ کہو گے کہ جعلی خبریں پھیلانے کے لیے یہ قانون تو بنا دیا گیا، مگر یہ تو خود جعلی ہیں، یہ خود فیک ہیں، اور یہ اپنے ٹاؤس چیلے چپاٹوں چمچوں کڑچھوں مالشوں اور پالشوں کے ذریعے روزانہ جعلی خبریں پھیلاتے ہیں۔ کیس تو ان پر ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ قانون سازی رعایا کے لیے ہوتی ہے، غلاموں کے لیے ہوتی ہے، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر حکمرانوں کے مخالفین کے لیے ہوتی ہے، نظام کے لیے، نظام کے درباریوں کے لیے، سرکاریوں کے لیے، زرداریوں کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ ان کے لیے اس وقت ہوتی ہے اگر وہ نظام کے خلاف ہو جائیں، مگر یہ نظام کے خلاف کیسے ہوں؟ یہ سب نظام کا حصہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نظام کو آپ نہیں مانتے تو 25 کروڑ میں سے صرف 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ جاؤ اور یہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو غلام بنانے کے لیے قانون سازیاں کرنے والے تمہارے سامنے گگیاتے، کانپتے، لاچار، ہانپتے ہوئے، لیٹے ہوئے ہوں گے۔ مگر 25 کروڑ میں سے 5 لاکھ نکلنے کیسے؟ وہ تو قومیں نکلتی ہیں، ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی پر تماشا دیکھنے والے تماش بین تھوڑی نکلتے ہیں، چند لوگ نکلتے ہیں اور وہ کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ پیٹ کر گھر آ جاتے ہیں، اور جو مارے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس بے حس معاشرے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ظلم و جبر کے فرعونیت اور یزیدیت کے خلاف یہ پوری قوم کیسے باہر نکلے؟ جس قوم کی رس غلامی خون بن کر دوڑ رہی ہے وہ انقلابی کیسے بنے گی؟ سوال یہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پانی کی نرم بوندیں بھی پتھر کی سخت چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہیں، مگر ہم 25 کروڑ جیتے جاگتے انسان چند خاندانوں کے سامنے لیٹے ہوئے، اور جب قوم لیٹی ہوئی ہو تو پھر چند جو سر اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایسی ہی قانون سازیاں کی جاتی ہیں۔ تو بھائی صاحب، اس کے باوجود کپتان نے اپنے نئے کھلاڑیوں کی نئی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں بلکہ تیل ہو گئے ہیں۔ تو جہاں کپتان نے ایک بار پھر انقلابی لنگوٹیاں پہنا کر اپنے کھلاڑیوں کو میدان میں اتارا ہے، تو وہیں جواب میں نظام کا ایک کھلاڑی غیرت کی لنگوٹی اتار کر میدان میں اتر آیا ہے۔ جہاں کپتان کے کھلاڑی سڑکوں پر اتر کر دنیا کو بتائیں گے کہ نظام نے کون کون سے ستم ان پر ڈھائے ہیں، وہیں نظام کا یہ کھلاڑی عدالت میں بتائے گا کہ اس کی سابقہ بیوی نے کپتان کے ساتھ کون کون سے گل کھلائے ہیں غیرت کی لنگوٹی اتار کر۔ یہ دنیا کا واحد باپ ہے جو اپنی اولاد کی ماں پر غلیظ الزامات لگا کر اپنی جوان بیٹیوں کے منہ پر کالک ملتا پھر رہا ہے۔ یعنی جس فعل پر کوئی غیرت مند آدمی شرم سے پگھلتا پایا جاتا ہے، یہ آدمی اس فعل پر خوشی سے اچھلتا پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی سابقہ بیوی کی بیڈ روم کی چیزیں عدالت میں بتانے کے لیے وکٹری کا نشان بنا کے آتا ہے۔ بتاؤ، ارے سابقہ بیوی کی تو کیا عزت کرے گا؟ یہ اپنی اولاد کی عزت نہیں کر رہا، ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ رہا اس معاشرے میں۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے ذلت، رسوائی اور پسپائی کی گہری کھائی میں گر رہے ہیں سب لوگ، مل کر کے گر رہے ہیں، باجماعت گر رہی ہیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک کی ساری طاقتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اب ان کے پاس ایک عورت کی ماہواری کا سہارا رہ گیا۔ بتاؤ،
खैर सुना है निजाम और कप्तान के बीच अब मुकाबला सख्त होने जा रहा है। मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पर निजाम को पे दर पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने तो न सिर्फ बैरून मुल्क हजीमत उठाई बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ये कहकर उसके भरम की लंगोटी उतार दी कि भाई साहब मोहसिन नकवी को अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की कोई दावत नहीं मिली थी, वो अपने तौर पर गया था। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह वहां पर झांकता फिर रहा था, मिलता फिर रहा था, लोगों को जबरदस्ती घुसता फिर रहा था मुख्तलिफ तकारीब में। मगर इस वक्त तक वो सियासी तौर पर नाकाम और नामुराद हो चुका है। अलबत्ता हाँ, डीप स्टेट के साथ कोई साजबाज करके आ जाए तो इसका मालूम नहीं। खैर इद्दत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया गया है। उसके लगाने से पहले निजाम ने अपनी डुगडुगी पर नाचने वाले बच्चे जमूरों का बंदोबस्त किया और उनको हाई कोर्ट में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उन्हीं के सामने ये हाई फाई केस लगा दिया नई जगह के सामने। बताओ, यानी एक बार फिर तहजीब और तमद्दुन अक़दार व अखलाकियात हुई उड़न छू। एक बार फिर एक औरत की महावारी का जिक्र होगा कूबकू। वेलकम टू इद्दत केस सीजन 2। हाँ जी।